پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پیاری پیاری صبحوں کا آغاز ہے۔ آئیے آج کے دن کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اور یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے خوب نیکیوں میں بسر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آپ نے جو بھی خواب دیکھے ہیں آپ SMS کے ذریعے اور کالز کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ تو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا، تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے کے اندر خوابوں کی تعبیروں کو بیان کیا جاتا ہے اور خواب ہر بندہ ہی دیکھتا ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، دن ہو یا رات ہو، وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، کسی بھی وقت میں سوتے کے وقت خواب آ جایا کرتا ہے۔ اور کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں خوابوں کی تعبیریں پتہ نہیں چلتی اور بسا اوقات کسی غیر معبر کے سامنے بیان کر کے پھر وہ غلط تعبیر جب کر دیا کرتا ہے تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو پریشانی کا سامنا آپ نہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، اس میں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں بھی ہوا کرتا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اسد اتاری بھی ہوا کرتے ہیں اور وہ سلسلوں کی خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے ابتدا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنے سلسلے کے اندر آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ہی ایک پیارا مدنی گلدستہ بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے سلسلے کے اندر ہم مدنی گلدستہ کون سا آپ کو دکھائیں گے، سنائیں گے، تو وہ میں عرض کرتا چلوں پھولوں سے متعلق مختلف قسم کے پھول اگر کسی کو خواب میں نظر آتے ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہے، کس صورت میں پھول نظر آئے، گرتا ہوا، اچھلتا ہوا، پانی میں تیرتا ہوا یا دیگر موضوعات سے متعلق اگر پھول نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کا مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف۔ جی اسد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو آج ہم پھولوں سے متعلق مدنی گلدستہ بھی شامل کریں گے جی اور اس سے قبل مبلغ اپنا مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے۔ جی تو پھولوں سے متعلق آپ نے گلدستہ ریکارڈ کروایا، تو اس سے متعلق پہلے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس کی نیت کیا تھی اور یہ جو ماشاءاللہ ایک نیا انداز آپ نے اس سلسلے میں شامل کیا ہے تو یقیناً اس سے اچھا تو مجھے بھی لگا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر تو یہی نیت کہ معلومات جو ہے لوگوں تک پہنچیں اور دلچسپی کا بھی سامان ہو۔ ہم کالز وغیرہ تو لیتے ہیں، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہی ہیں، لیکن جی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور انہیں اس کی طرف تجسس ہوتا ہے کہ یار اگر ایسا ہو تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ اور اسلام بھی اس طرح ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں تو وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں اگر معلومات مل جائیں تو کیا ہو۔ ویسے تو ہر چیز کے بارے میں اگر ہم یوں کہیں کہ اس کے متعلق جو مختلف مشہور تعبیریں ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو شاید
بہت طویل وقت ایک موضوع پر درکار ہوگا، لیکن ہم مختصر بناتے ہیں، مدنی گلدستے کو تیار کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک معلومات ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج پھولوں سے متعلق جو ہم نے مدنی گلدستہ دکھانا ہے، تو یوں سمجھیے کہ شاید جو اس کی تعبیریں ہیں اس میں سے یہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا ایک بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ ناظرین کی کالز کو شامل کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے 5-7 منٹ کا ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ایک مدنی گلدستہ تیار کر کے ناظرین کو دکھایا جائے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، آپ کو پھولوں سے متعلق مدنی گلدستہ بھی دکھانے ہیں، پیارے پیارے پھول بھی آپ کو دکھانے ہیں، لیکن اس سے قبل آئیے آپ کے کورس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منصور علی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بارش کا ہونا دیکھے تو وہ کیسا ہے؟ میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ جی، بارش کا ہونا خواب میں دیکھے تو کیا اس کی تعبیر ہوگی؟ جی اسد بھائی، کیا اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ بارش چونکہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسے مبارک پانی قرار دیا گیا ہے، اچھا اچھا، پانی کو، تو بڑا ہی پیارا، یہ اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے، برکت کی علامت ہوتی ہے۔ اب پھر مختلف انہوں نے چونکہ مطلقاً پوچھا ہے جی کہ بارش کا پانی دیکھنا کیسا، تو اس کے بارے میں اگر کوئی شخص عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائے گا، اچھا، یا طالب علم ہے یعنی اس کا کوئی بھی ایسا دینی شغف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی قحط زدہ علاقے میں دیکھا جائے کہ وہاں پر بارش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہاں پر قحط سالی دور ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی قرض دار دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو قرضے سے خلاصی حاصل ہوگی۔ اس کی تعبیریں بڑی اچھی ہیں، البتہ صرف ایک صورت ہے جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص بارش کا اتنا زیادہ پانی دیکھے کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جائے تو پھر بہرحال اس کی تعبیر مختلف ہوگی۔ تو جو بنیادی طور پر انہوں نے بارش کا کہا تو مبارک ہے، بڑا اچھا ہے، اور خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے اس کی تعبیر تو مختلف ہوگی، البتہ مجموعی طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی بھی طرح کی مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ، مبارک خواب ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اسد بھی یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر مطلقاً پانی کو کوئی دیکھتا ہے، بارش کا پانی نہ ہو، ویسے ہی پانی جو ہے وہ کوئی دیکھتا ہے، دیکھیں پانی 2-3 طرح سے خواب کے اندر نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ تو یہ عموماً جو کالز آتی ہیں، سمندر کو لوگ دیکھتے ہیں، دریا کو دیکھتے ہیں، نہر کو دیکھتے ہیں، اس شکل میں پانی نظر آتا ہے، یا پھر تالاب، جوہر، اس طرح سے پانی نظر آتا ہے۔ تو سمندر اور دریا کی تعبیریں تو بادشاہ سے، کسی بڑے عظیم المرتبہ شخص سے کی جاتی ہے، البتہ ویسے اگر کوئی برتن میں پانی دیکھے، گھر میں پانی دیکھے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی شفاف ہے، صاف ستھرا ہے، میٹھا ہے، اس میں کھارا پن نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ نہیں ہے، تو پھر وہ تعبیر اس کی اچھی ہوتی ہے۔ البتہ اگر پانی میں کوئی برائی دیکھے تو پھر وہ درست نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں علامات کے طور پر ہیں، ایک بنیادی بات ہے اس سے متعلق۔ اب دیکھنے والے نے کس سینیریو کے اندر دیکھا، کن حالات واقعات کے اندر دیکھا، اس کے اپنے خیالات کیا تھے، اس کا اپنا شعبہ کیا ہے، خواب کے اندر پانی سے متعلقہ اور اس نے کیا کیا چیزیں دیکھیں، تو پھر وہ اس کے اعتبار سے اس کی جو ایک خاص تعبیر ہے وہ وہیں پر بیان کی جا سکے گی۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، کبھی یہ پانی سے متعلق کال آئی تو پھر اس پر انشاءاللہ عز و جل مزید گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو درست ان کے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی ہوگی، جنہوں نے ویڈیو سوال خواب جو ہے ریکارڈ کروایا تھا۔ آئیے اگلے خواب کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے یہ جو پچھلی عید پر قربانی کی بکروں کی، تو ان کے آگے والے پیر کٹے ہوئے دیکھے، اس کی تعبیر میں نے پوچھنی ہے۔ جی اسد بھائی۔
دیکھیے انہوں نے جو چیز بیان کی ہے کہ جانور کی قربانی کی لیکن اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو یہ عمل میں کمی اور نقص کی علامت ہے۔ اب جو بھی صاحب خواب ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کریں، محاسبہ کریں، جو بھی فرائض واجبات ادا کرتے ہیں یا دیگر عبادات کرتے ہیں، جی عبادت یعنی کوئی بھی قربانی کے عمل خاص نہیں، مطلقاً صحیح۔ تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کہیں پر کوتاہی ہوگی تو وہ انہیں نظر آ جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے کہ میرے عمل میں کمی ہے؟ اب میں تو عمل کرتا ہوں تو اپنا عمل تو مکمل سمجھ کے ہی کرتا ہوں، لیکن دیکھیے خواب میں اس طرح کے اشارے ہوتے ہیں کہ جس سے بندے کو اس کی کمی کی جانب، اس کی کوتاہی کی جانب تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اب مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے متعلق مطالعہ ہونا چاہیے، اسی طرح اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے مسائل، اسی طرح جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کوتاہی یا غلطی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی۔ خود احتسابی کرنی بھی چاہیے، ہر عمل کے اندر کرنی چاہیے۔ تو آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار سے متعلق کیا آپ کے معاملات ہیں اس کو آپ چیک کر لیجئے، اسی طرح اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں، نوکری کرتے ہیں تو اس کے معاملات کو دیکھ لیجئے، تو کہیں پر کوئی کمی کی طرف اشارہ ہے، آپ غور کر لیجئے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اعمال میں کسی عمل کے اندر کمی کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کئی لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اور ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ نماز ان کی فاسد ہو جاتی ہے لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر اعمال کے اندر، فرائض و واجبات کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ اسد نے فرمایا کہ بندہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے گمان کے اندر وہ درست کر رہا ہوتا ہے اور کمی کی طرف، کوتاہی کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی۔ تو غور کریں کہ کس عمل کے اندر کمی ہے، کس جو ہے وہ عمل کے اندر کوتاہی ہے، اس کو دور کریں۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اعمال کی درستگی، عقائد کی درستگی اور اسی طرح دیگر اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور مدنی قافلہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ مدنی قافلے کے اندر سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری کوتاہی آپ کی اعمال کے اندر، نماز کے اندر، دیگر امور کے اندر امید ہے کہ دور ہو سکتی ہے۔ تو مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے کیا خواب بیان کیا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محمد ہے، میں جیکاباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں جب بھی خواب دیکھتا ہوں تو وہ بھول جاتا ہوں، یعنی مکمل خواب یاد نہیں رہتا۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواب دیکھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی، عموماً ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ خواب میں بندے کے حواس، جب سو جاتا ہے آدمی تو اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو اب بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ دیکھا تو ہے، اب کیا دیکھا ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات خواب کا ایک حصہ ذہن میں باقی رہ جاتا ہے لیکن بعض حصہ اس کے ذہن سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے وہ۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر تشویش کی جائے کہ مجھے خواب نظر آئے لیکن میں بھول اس گیا۔ کے اندر دیکھا جاتا ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خواب میں بھول گیا۔ ہاں، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ خواب نہ بھی آئے تو اس میں تشویش کی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی خواب کیوں نہیں نظر آتا۔ تو دیکھیے یہ ابھی آتے ہوئے سلسلے میں آتے ہوئے ایک اسلامی سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا بھی کوئی خواب دیکھا ہے تو بتا دو، تو بڑے انہوں نے حسرت بڑے انداز میں کہا کہ مجھے تو خواب آتے ہی نہیں ہیں، میں کیا بیان کروں۔ تو اس طرح کے لوگ جی تو اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہوتی۔ البتہ آپ کی دلچسپی کے لیے اور ناظرین کے معلومات کے لیے عرض کروں، جی بڑا ہی ایک دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ بزرگوں نے اس طرح کے طریقے بھی بیان کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا لیکن میں یہ بھول گیا ہوں کہ میں نے دیکھا کیا تھا، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ اس شخص نے کیا خواب دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بتانے لگے۔ کوئی عمل مدنی چینل کے ناظرین مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آپ آپ کو خواب دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، آج آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر خواب دیکھنے کے بعد بھول جائیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں۔
جی حسن بھائی. ہاں لیکن وہ یہاں پر یوں بتانے والا نہیں ہے، یعنی کہ کال کے ذریعے یا خالی وائس کے ذریعے نہیں ہے، اس شخص کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے اچھا اچھا جس نے تعبیر بیان کرنی ہے یا خواب معلوم کرنا ہے. تو صحیح. جس کا خواب ہے اس کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے. جب وہ سامنے ہو تو پھر ایک عمل ہے جس کے ذریعے جو خواب تعبیر بتانے والا ہے وہ یہ بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس شخص کو کس چیز سے متعلق خواب نظر آیا تھا. تو لیکن ہمارا چونکہ یہ سلسلہ صرف مدنی چینل ہی کے ذریعے ہوتا ہے تو بہرحال وہ تو ممکن نہیں ہے. یعنی اس کو خود یاد نہیں آئے گا، جو بیان معبر ہے بیان کرنے والا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا. تو بہرحال معلومات کے لیے میں نے کہا، دلچسپی کے لیے عرض کر. چلیں جی ماشاء اللہ، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے کون کیا خواب بیان کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امیس ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی پھوپھی کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں، اس کی تعبیر بیان فرمائیں. ماشاءاللہ یہ تو اس قسم میں سے ہے کہ جو محتاج تعویل نہیں ہے. بڑا ہی واضح خواب ہے، بہت ہی اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. اور اس میں نوید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمرے کی، حج بیت اللہ کی، مدینہ پاک میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے گا. اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، عمیر غالباً نام بتایا تھا، اور کوشش بھی کریں، تیاری بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ضرور حاضری ہوگی. نہیں، اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا حقیقت میں کوئی پھوپھی کے ساتھ عمرے پہ جا سکتا ہے؟ محارم کا اور غیر محارم کا جو معاملہ ہے، جی تو پھوپھی محارم کے اندر شامل ہے؟ ہاں جی، پھوپھی تو جی، تو پھوپھی محارم کے اندر شامل ہے. پھوپھی کے ساتھ بھی عمرے پہ جایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج و عمرہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میں خواب میں دیکھ کے میں مکہ مدینے میں بیٹھی ہوں پہلے صف میں، تو کافی میرے پاس ہے، تو ایک لڑکا بولنا میں آج کے بارے میں بتا رہا ہے، مطلب کہ ہدایات دے رہا ہے، تو ادھر بارش بھی ہو رہی ہے، پھر مطلب اس طرح کا خواب تھا اس کا. سبحان اللہ، بڑا مبارک خواب ہے. پہلی صف میں بیٹھی ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے، اس کی تعبیر. عورت کا بیان کیا انہوں نے؟ جی جی. اچھا، وہی ہے جو ابھی عرض کیا، غالباً مکہ مدینہ کے انہوں نے بیان کیا نا، وہاں پر مسجد نبی شریف میں یا مسجد الحرام میں ہیں، تو اسی قبیل سے ہے. اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حقیقت میں یہ سعادت عطا فرمائے. البتہ ویسے عورت کو مسجد میں جانا جو ہے وہ منع ہے، لیکن چونکہ خواب کا معاملہ ہے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی میں دیکھنا، بھلے عورت دیکھے یا مسجد الحرام میں دیکھنا، وہ بہرحال اچھا ہی ہے. عبادت میں اپنے آپ کو مصروف دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. تو جنہوں نے یہ کال ریکارڈ کروائی ہے تو وہ مدینہ شریف کی حاضری کی طلب کو مزید بڑھائیں اور اس کے لیے درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو مدینہ پاک کی بعد حاضری نصیب ہوگی. جی اگلی کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زمزم رضا اختاری ہے. میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، خوابوں کی تعبیر میں اگر کسی شخص کو فوت شدہ کو اپنے گھر میں پائیں اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فوت شدہ کو اپنے گھر میں پا رہے ہیں، اس کی تعبیر. فقط فوت شدہ کو دیکھنا اور ایک نارمل حالت میں دیکھنا، جی یہ تو لائق تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر اس نے کوئی کلام کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز کے ساتھ ایڈ ہو تو پھر اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے. مطلقاً فوت شدہ کو دیکھ لینا، چونکہ یا تو دوست احباب میں سے ہوگا یا اعزا اقربا میں سے ہوگا، کوئی قریبی شخص ہوگا، تو فوت شدہ عموماً خواب میں نظر آ جاتا ہے. تو اس کی حالت، اس نے کوئی گفتگو کی، اس کے لباس اور
کسی اور کسی علامت کے ساتھ اس کی تعبیر جو ہے وہ متعلق ہوگی. مطلقاً فوت شدہ کا دیکھنا چونکہ عموماً یہ نظر آ جایا کرتا ہے تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں. انہوں نے تو اسد بھائی دیکھا ہے مردے کو گھر کے اندر دیکھا ہے. ہاں مثال ہے اپنے گھر کے اندر دیکھا. جی کوئی بھی رشتہ دار ہے عزیز ہے کوئی بھی ہے گھر کے اندر دیکھا ہے. اب کیفیت کیا تھی گھر میں کوئی آپس میں کلام کیا عمومی طور پر تو اسد بھائی مردے کو دیکھ لینا ہی جو ہے نا تشویش کا باعث ہوتا ہے جی کہ میں نے تو مردے کو دیکھ لیا بس اب میرا وقت قریب ہے اب میں نے جانا ہے. اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے. عوام میں مشہور ہے عوامی ایک خیال ہے عوامی ایک ذہن ہے. جی ورنہ مردے کو خواب میں دیکھنے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس میں نہ ہی کوئی دشواری اور پریشانی والی بڑے بات لوگ ہے. اپنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ مردے نے بلایا ہے آپ کو اب آپ کا نمبر ہے. عوامی باتیں عوامی باتیں ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہذا پریشان نہ ہوا کریں. تو اور کسی درست تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر جان لیا کریں. اپنے تئیں اس کے غلط باتیں اور غلط اس کے توہمات کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ نہ دیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی اگلی کال. رات کو خواب آیا صبح کو تقریباً وقت تھا میں نا کچھ چیز بانٹنے کے لیے گیا ہوں تو میرے دل نے چاہا کہ کیل جو ہوتا ہے نا لوہے کی کیل یہ میں لے کے آیا اور لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. کسی نے سوال کیا یہ آپ کیوں بانٹ رہے ہیں آپ کی اور چیز بانٹنی چاہیے. میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ اس لیے میں بانٹ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. کسی کو گھر میں ضرورت ہوتی ہے کسی کو کسی لیے تو یہ اس لیے میں بانٹ رہا ہوں. اچھا اس کی تعبیر پوچھی. جی بتاتے ہیں اسد بھائی. لوگوں کو ہم نے چیز بانٹتے ہوئے تو دیکھا ہے 11ویں پر 12ویں پر اور دیگر مواقع پر جمعرات کو بعض علاقوں کے اندر چیزیں تو بانٹی جاتی ہیں لیکن انہوں نے کیل بانٹے ہیں. اور نیت بھی بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو گھر میں ضرورت ہو. ہاں تو یہ کوئی لائق تعبیر خواب نہیں ہے ویسے نظر آ جاتا ہے تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. ہو سکتا ہے ان کے ذہن کا ہو سکتا ہے ان کا کام ہی کارپینٹر کا ہو یا اس سے متعلق ہو یا بعض اوقات ایسا مکس بعض چیزیں نظر آ جاتی ہے. اب جیسے یہ بانٹنے کے اعتبار سے ایک غیر مربوط چیز ہے نا کہ بانٹنے میں تو عموماً کھانے پینے کی چیز کوئی اس طرح کی چیز تقسیم کی جائے گی تو اس طرح کے بعض اوقات پریشان خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوتی. کیل کی کسی کو ایسی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ روڈ پہ کھڑا رہے آ کر یا اس کو تلاش اس بات کی ہو کہ مجھے کیل کی ضرورت ہے کوئی آ کر مجھے دے جائے. ہاں اسی لیے کہا نا کہ پریشان خواب ہے یعنی اس کا کوئی ربط نہیں ہے آپس میں تقسیم کرنے کے حوالے سے اور نہ ہی کوئی کیلوں کا صدقہ کرتا ہے کہ بھئی میں کیلوں کا صدقہ کر رہا ہوں. تو پریشان خواب ہے اس لیے اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. جی پریشان حال خواب ہے اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے. پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے خواب دکھائے اور ان کی صحیح تعبیر بھی عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرشید اختاری جودھپور سے بول رہا ہوں. میرے دو خواب ہیں. ایک خواب میری والدہ کا آیا کمرے میں بہت سارا سامان پڑا ہے آب زمزم کی شیشی ہے کسی سے پانی کڑوا تھا. دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا میں سویا ہوا ہوں ایک کالا کالا شخص میرے پاس آیا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں موت ہوں اور تجھے لینے آیا ہوں تو نے کیا تیاری کی ہے. اتنا کہہ کر میری آنکھ کھل گئی. برائے مہربانی تعبیر بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی انہوں نے تو ڈرا ہی دیا کہ کالا شخص آیا اور پوچھا کہ کون ہوں تو کہنے لگی کہ میں موت ہوں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں بہت واضح ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان کو اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک پوری قسم ہے اور بہت اس پر ایک طویل کلام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور بہت سارے اس طرح کے خواب ہوتے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں اور گویا کہ مسلمان کو ایک تنبیہ کرنا ہوتی ہے. جیسا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ واضح انہوں نے بیان کیا نا کہ وہ آئی کالی شے تھی جو بھی تھا اور اس نے کہا کہ میں موت ہوں تمہیں لینے آئی ہوں. تو یہ اب جب صبح اٹھے اب ان کو ان معنوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل تو نے مجھے ایک موقع مزید عطا فرمایا ابھی میں زندہ ہوں. تو غور کریں کہ جو اعمال یہ نہیں کر پائے آج تک نیک اعمال ہیں وہ جلدی جلدی اس کو کر لیا جائے اور اسی طرح اگر
کسی طرح کی غلطی میں، کوتاہی میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر یہی حقیقت ہوتی، خواب نہ ہوتا اور اسی رات جو ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہوتا، تو بندہ یہ غور کرے کہ یہ بھی تو پاسبل تھا نا، ہو سکتا تھا، یہ تو اتفاق ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس وقت میرا ماجرا اور میرا جو حال ہے وہ کیا ایسا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں؟ میرے اعمال، میری کوشش، میری جو عبادات کا معاملہ ہے، میرے جو دیگر معاملات کا معاملہ ہے، وہ کیسا ہے؟ تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ملیں گے۔ اور یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، خواب میں اس طرح کی چیز نظر آنا خالی اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم گھبرا جائیں، وقتی طور پر ایک نفسیاتی طور پر ہم پر ایک اثر ہو اور پھر جو ہے اس کو ہم بالکل بھلا دیں، بلکہ بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں اس طرح کی روایتیں پڑھنے میں آتی ہیں، سننے میں آتی ہیں کہ کسی خواب کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی۔ خواب تھا، اس کے اندر تنبیہ کی گئی، کوئی بھی اس طرح کا منظر دکھایا گیا، جب اٹھے تو اپنی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں، اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی باہر ہیں، امیر علیہ سنت کی زیارت ہوئی، کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ اسی طرح کوئی شخص کیا دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے، اب یہ خواب دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس خواب کو فقط ایک وقتی طور پر پریشانی، دشواری یا اس طرح کے معاملات سمجھ کر پھر اگنور کر دیتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو بالخصوص جن اسلامی بھائی نے اپنا خواب بیان کیا، غالباً ہند کے کسی علاقے کا نام لیا تھا انہوں نے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ خواب مبارک ثابت ہوگا، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی طرح انہوں نے اسد بھائی یہ بھی خواب بیان کیا تھا کہ ان کے والد صاحب نے دیکھا یہ خواب کہ کمرے میں سامان بکھرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم بھی ہے۔ اس کی تعبیر غالباً والدہ کا انہوں نے بیان کیا تھا، تو یہ بھی بے ربط سا خواب ہے، اس کا کوئی انٹریکشن ایسا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا یہ لائق تعبیر نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکی۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں، لیکن اس سے قبل ایک کال کو جو ہے اور شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ جی، میرا نام علی عثمان ہے اور میں فاروق آباد سے بول رہا ہوں، اور مجھے میرا یہ خواب ہے کہ میں روزانہ اپنے ایک دوست قاسم ہے جس کا نام، اور میں اسے روزانہ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں، کبھی وہ مجھ سے روٹھا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی وہ میری ایک آواز پر میرے پاس آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہے وہ ویسے میرا بیسٹ فرینڈ، روزانہ میری خواب میں آتا ہے، کبھی وہ مجھ سے لڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی میرے پاس آ جاتا ہے، کبھی میری ایک آواز پر میرے ساتھ رہتا ہے۔ جی، علی عثمان بھائی فاروق آباد سے دوست ہیں، ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اب کبھی تو وہ خواب کے اندر راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی تو بلانے پہ آ جاتے ہیں، کبھی منع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا دوستوں میں ایسا معاملہ چلتا رہتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا، تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے قریبی ہوں گے جہاں یہ کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ماجرا ہے، تو اب وہی چیز ان کو ریفلیکٹ کر کے خواب کے اندر نظر آ گئی، تو یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ جس کی کوئی تعبیر بیان کی جائے۔ ہو سکتا ہے یہی معاملہ آپ کا حقیقت میں بھی ہو، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو کبھی ہاں جی، جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہوتا ہے تو یہ دونوں طرح کے واقعات جو ہے اس کے ساتھ درپیش ہوتے رہتے ہیں، تو بہرحال اس کا کوئی تعبیر کی حاجت نہیں۔ تعبیر کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ جتنی محبت ان سے کرتے ہیں اپنے دوست سے، اتنی نماز سے بھی محبت کریں، اتنی قرآن سے بھی محبت کریں، اتنی اپنے دین سے محبت کریں، اتنی مدینہ پاک سے محبت کریں، تو آپ کے خواب کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسد بھائی کیا مشورہ ہے آپ کا؟ ابھی مدنی گلدستہ دکھا دیں اسلامی بھائیوں کو؟ دکھا دیں۔ چلیں جی، اسد بھائی نے اجازت بھی دے دی ہے، چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف، اور اچھے اچھے پیارے پیارے پھولوں کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ ان کے خواب میں نظر آنے کی تعبیریں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے واپسی آئے تو کسی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھول پیش کیے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پھول۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پھولوں کے باغ میں۔ جی آئیے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیسے پیارے پیارے پھول نظر آ رہے ہیں، واقعی ماشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھے پیارے پیارے پھول اور نظر آ رہے ہیں آپ کو پیارے پیارے پھول۔ اگر ہم خواب میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مختلف رنگوں کے پھول کی مختلف تعبیریں ہیں، دو میں عرض کرتا ہوں۔ اگر زرد رنگ کا پھول کوئی شخص دیکھے تو یہ مالدار نفع پہنچانے والی عورت کی دلیل ہوتی ہے، اور اگر سفید رنگ کا پھول دیکھے، وہ خواہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے، تو دیکھنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نرگس کے پھول۔ جی ملاحظہ کیجئے، بڑا ہی مشہور پھول ہے، بڑی کثرت کے ساتھ پایا بھی جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہی اگر خواب میں نظر آ جائے کہ ہم نے نرگس کا پھول دیکھا؟ ہاں، نرگس کے پھول کی جو تعبیریں ہیں وہ بڑی ہی پیاری اور اچھی ہیں۔ اگر کوئی مرد دیکھے کہ نرگس کے پھولوں کا گلدستہ یا ٹوکرا یا بہت سارے اس نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ شادی شدہ نہیں تو شادی کرے گا۔ اور اگر جو ہے نرگس کا پھول اس نے دیکھا زرد رنگ کے اندر، تو یہ دینار کی علامت ہے کہ اس کو مال ملے گا، دنانیر ملیں گے۔ اور اگر سفید رنگ کا نرگس کا پھول دیکھا ہے تو یہ درہم کی علامت بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نرگس کے پھول کو اگر باغ کے اندر دیکھے، جیسے کہ ابھی ہم نے منظر میں بھی دیکھا، تو یہ فرزند یعنی لڑکا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر نرگس کا پھول باغ میں کٹا ہوا دیکھے، گرا ہوا دیکھے، تو بہرحال وہ اچھا نہیں، لڑکے کے فوت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس پھول کی جو کہ ہمیں جگہ جگہ بآسانی نظر آتا ہے۔ جی ہاں، جس کو کہا جاتا ہے کہ پھولوں کا ہے بادشاہ۔ جی میری مراد گلاب کے پھول سے ہے۔ اب یہ کہ نظر زیادہ آتا ہے، اور اگر خواب میں ہی گلاب کا پھول نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گلاب کے پھولوں کی بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم چند کو بیان کریں گے یہاں پر۔ اس کی ایک تعبیر تو فرحت اور مسرت بھی ہے، یعنی جو گلاب کا پھول دیکھے اللہ تبارک و تعالی اسے خوشی عطا فرمائے گا، مسرت عطا فرمائے گا۔ اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیٹے یعنی لڑکے سے بھی کی جاتی ہے۔ جو شخص اپنے سر پر بہت سارے گلاب کے پھول دیکھے تو وہ نکاح کرے گا۔ اسی طرح گلاب کے پھول کی ایک اور تعبیر بڑی ہی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے کہ گلاب کا پھول ہے تو کسی غائب شخص کی آمد کی اطلاع ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کھو گیا، گم ہو گیا شخص، تو اس کے ملنے کی بھی نوید ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بعض اوقات پردیس چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، دل میں تمنا تھی، تو انشاءاللہ عز و جل اگر ایسا معاملہ ہے اور جس نے گلاب کا پھول دیکھا تو جس سے ملنا چاہتا ہے وہ آ کر اس سے جلد ملے گا۔ چلیں جی، اس کی تعبیر تو ہمیں پتہ چلی کہ اچھی تعبیر ہے۔ اتنی پیاری پیاری آپ تعبیریں بتا رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے اور نیت بھی یہ بن رہی ہے کہ آپ کو پھول پیش کروں گلاب کا۔ ایک تو پھول ہے کہ اس کے ہار دیکھ رہے ہیں یا بہت تعداد میں پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک کہ پھول جو ہے وہ پودے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ پودا ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں پھول لگے ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت سارے پھول ایسے ہیں کہ جن کے پودے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی پھول ہوتے ہیں کہ جن کے بڑے پودے ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھول کے بھی بہت بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں، اور بھی کئی پھول ہیں۔ تو پھولوں کا پودا دیکھنا یہ خوش رہنے والے مرد کی علامت ہے۔ اچھا، پھولوں کی کئی قسمیں ہیں، جیسے گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، سورج مکھی کا پھول ہے، بالکل، نرگس کا پھول ہے، کنول کا ہے، موتیے کا ہے، اور بھی بہت سارے بے شمار اس کی قسمیں ہیں۔ آپ نے کافی تعبیر بتائیں کہ پھول خواب میں نظر آئے تو اس کی یہ بھی تعبیر ہے، یہ بھی تعبیر ہے۔ اس کے علاوہ اور مزید کوئی تعبیر ہیں تو وہ بھی بتائیے۔ بہت ساری تعبیرات ہیں اور اس کی تفصیل ہے پوری۔ ایک اور عرض کیے دیتا ہوں کہ پھول کا دیکھنا کسی عزیز کی طرف سے، دوست کی طرف سے خط ملنے کی، پیغام ملنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو پھول کے بارے میں بتایا کہ اگر پھول خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی۔ اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں مدینے کے پھولوں کے صدقے سدا مسکراتا رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی جانب۔
جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پھول سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بھی جانی. اب ان کو یاد رکھیے گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، اور ساتھ کے ساتھ آپ نے اچھے اچھے پیارے پیارے پھولوں کی اس پیاری پیاری صبح کی آغاز کے اندر زیارت بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا اور خوبصورت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بھی اچھا رکھے. اچھا، یہ کچھ SMS کے ذریعے بھی اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہی ہے، تو ابھی ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سیب کے درخت کے پاس کھڑی ہوں اور اس میں سے سیب گر رہے ہیں اور میں نے وہ سیب اکٹھے بھی کر لیے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر پکے ہوئے سیب دیکھے ہیں، بظاہر اچھے اور پکے ہوئے صاف ستھرے سیب ہوتے ہیں، تو وہ تعبیر اعتبار سے اچھے ہیں. کوئی بھی ان کو دنیاوی نفع، مال، منفعت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. صحیح. تو یہ اگر آپ نے پکے ہوئے سیب دیکھے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اسی طرح محسن اسلامی بھائی ہیں گلزار طیبہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے قبروں پر مٹی ڈال رہا ہوں. کسی بات کو چھپانے کی یہ علامت ہے. اچھا. اب یہ غور کر لیں، جن دنوں میں انہوں نے یہ خواب دیکھا تو بعض اوقات اچھی بات بھی چھپائی جاتی ہے جو کہ درست نہیں، اچھی بات تو بیان کی جاتی ہے. جہاں جیسا موقع ہو ہر اچھی بات ہر جگہ پر بیان کی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن کسی بات کو چھپانے سے اس کی تعبیر کی جائے گی. تو یہ غور کر لیں، اگر کوئی اچھی بات ہے جس کے بتانے میں نفع ہے تو وہ بتانی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے بتانے میں فتنہ ہے، برائی ہے، تو پھر بہرحال اس کو نہ بتانا ہی بہتر ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اسی طرح بنت ارشد اسلامی بہن ہے، میری والدہ اکثر خواب میں گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں. گھر کا راستہ بولتی ہیں خواب کے اندر. جی، گھر کا راستہ بھولنا جو ہے یہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہے. اچھا. یہ غور کر لیں جن کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا کہ اپنے دینی معاملات پر غور کر لیں کہ کہیں پر دینی معاملات میں کمزوری کا شکار تو نہیں. مثال کے طور پر عقائد کے اعتبار سے غور کریں، اسی طرح اعمال کے اعتبار سے غور کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بد مذہبوں کی کتابیں کوئی پڑھنے لگ جاتا ہے، بد مذہبوں کے ایسے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں کہ جن کے عقائد درست نہیں ہوتے، جن کے معاملات درست نہیں ہوتے. تو غور کریں، اپنی صحبت پر غور کریں کہ اٹھنا بیٹھنا کیسے شخص کے ساتھ ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل غور کریں گی تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز سامنے آ جائے گی، اور جو بھی اس طرح کا معاملہ اگر ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا. تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اس میں جو امیر اہل سنت کے نگران شورا کے بہت ہی پیارے پیارے بیانات، کہ جن بیانات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا، ان کی زندگیاں یکسر مختلف ہو گئیں، بدل گئیں، ان کو سنیں. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھتے رہیں. اسی طرح میموری کارڈ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہیں، وہ حاصل کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو تنظیمی مواد، اس پر آپ کو اسلامی مواد بہت زیادہ مل سکتا ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اپنا بکس لائبریری ہے وہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو خواب بھی اچھے نظر آئیں گے. تو ابھی کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کون سے خواب بیان کیے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ضلع پاک پتن چک بیدی سے بات کر رہا ہوں. آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی. میری والدہ کو نے خواب دکھا، وہ نے گھر ایک کچے مکان میں ہے اور آسمان سے نا برف گر رہی ہے، اولے پہلے چھوٹے چھوٹے گرے، پھر بعد میں یہ بڑے بڑے، اور پھر بعد میں کافی بڑا گرا، جیسے کلو 2 کلو کا ہے. آپ پلیز اس کی خواب کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے زندگی کے اندر تو اولے برسنا ایک خوبصورت اس کو لیا جاتا ہے، اور ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ ہمارے شہر کے اندر بارش میں اولے پڑ جائیں. اور آپ نے کیسے کبھی اتفاق ہوا بارش کے اندر اولے آپ نے دیکھے ہوں گے؟ تمنا وہ کرتا ہے جن علاقوں کے اندر اولے نہیں پڑتے، ورنہ
جن علاقوں میں یالہ باری بکثرت ہوتی ہے تو بہرحال وہ تو کافی آزمائش میں ہوتے ہیں. اب جیسے باب المدینہ میں رہنے والا بس ایک طبیعت کا فرق ہوتا ہے. یالہ باری دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح سنو فال جو ہوتا ہے اسے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بلکہ اس شوق کی تکمیل کے لیے لوگ دور دراز کے علاقے کا سفر بھی کرتے ہیں. تو دلچسپی ایک انسانی فطرت ہے اس چیز میں ہوتی ہے کہ جو اس نے نہ دیکھی ہو، ورنہ جو ان علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے. آپ نے مجھ سے پوچھا تو کافی دفعہ اتفاق ہوا دیکھنے کا یالہ باری وغیرہ. ظاہر ہے کہ پاکستان کے کئی علاقے ہیں جو بہت سرد ہیں اور وہاں پر بکثرت ان کا معاملہ رہتا ہے. البتہ ویسے انہوں نے پاک پتن کا ذکر کیا ہے، پاک پتن میں تو ایسا مشکل ہے نہیں ہوتا کہ جی بالکل اولے پڑتے ہوں. گرم علاقہ ہے، پنجاب کا علاقہ ہے تو وہاں پر بظاہر ایسا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات گرم علاقوں میں بھی موسمی اثرات کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے یالہ باری ہو جاتی ہے. لیکن خواب کے اندر جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، کچا مکان ہے، یالہ باری دیکھی، اور بعض جو اس کے اندر اولے پڑے وہ بہت بڑے سائز کے اور وزندار تھے، تو تعبیری اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہے. آزمائش کی علامت ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، اس چیز کی یہ علامت ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. اب خواہ میں یہ بیان کیا گیا تو اب ضروری نہیں کہ وہ پریشانی آپ کو لاحق ہی ہو. اب کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے، خوابوں کی ایک پوری قسم ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو کسی کام پر تنبیہ کی جاتی ہے یا کسی پیش آنے والے ایسے واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کے لیے آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے. تو اب یہ نعمت اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی سے مسلمان کو ایک اشارہ مل گیا، ایک اس کو بتا دیا گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کریں کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے آزمائش سے محفوظ فرما. اور اسی طرح میں مشورہ دوں گا کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور جن کے لیے دیکھا، غالباً اپنی والدہ کا انہوں نے خواب بیان کیا، انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، مسجد کی خدمت کر دی، مدرسے کی خدمت کر دی، کسی غریب کی خدمت کر دی، کسی بھی عزیز رشتہ دار کی کوئی مدد کر دی، یا ویسے ہی کچھ بھی راہ خدا عز و جل میں آپ نے خرچ کیا، اور اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل اس صدقے کی برکت سے مجھے ہر طرح کی آزمائش سے، تکلیف سے محفوظ فرما. تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے ذریعے جس تکلیف کی طرف، جس آزمائش کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ اس سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں گی. جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان آزمائشوں سے اور ہر قسم کی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ فرمائے. اس کے لیے اگر اسد بھائی یہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں کیا اس میں؟ بالکل کر سکتے. اس طرح کے تعویذ ہیں کہ جو کسی آنے والی مشکل سے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، گھر کی حفاظت کے ہوتے ہیں، اپنی حفاظت کے ہوتے ہیں، وظائف بھی ہیں. تو اچھا مشورہ ہے، اگر تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ضرور مفید ثابت ہوگا. جی، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں. امیر اہل سنت نے جو ہمیں شجرہ عطاریہ دیا ہے اس میں سے بھی اوراد و وظائف پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی آفات اور دیگر جو آفات ہوں گی اس سے بچنے کا سامان ہو سکتا ہے. جی، اب اپنے سلسلے کے اندر ویڈیو کالز کو شامل کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی جاتے ہیں اور جا کر مختلف اسلامی بھائیوں سے ان کے خوابوں کی تعبیر کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر لاتے ہیں. آئیے اب اس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلمان عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں اونٹ کو دیکھتا ہوں جو مجھ پر حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا ہے. اور اکثر کسی اور کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے پر وہ جس طرح چاہ رہا ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے. جی اسد بھائی، اونٹ پر تو آپ نے مدنی گلدستہ بھی ہاں جی، اس پر ہم نے شروع میں مدنی گلدستہ بھی ایک ریکارڈ کیا تھا. اونٹ کا حملہ کرنا جو ہے یہ کسی برائی کے پہنچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کوئی آزمائش ہے، بیماری ہے، یا کسی دشمن کی طرف سے بھی آزمائش کی یہ علامت ہوتا ہے. تو ان سے بھی یہی مدنی التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رہنے کی دعا کریں. ہمیں یہ بات تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ پکا بھروسہ رکھے اور پکا اس کا یقین ہو کہ مجھے یہ خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا، تو اس یقین کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہ سکے گا۔ تو ان سے بھی مدنی التجا ہے، ایک تو یہ اپنا ذہن بنائیں، دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کریں، انشاءاللہ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ جی سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا، ایک تو انہوں نے اونٹ کا ذکر کیا، دوسرا یہ کہ یہ انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں، کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ جس طرح کرنا چاہتا ہے ویسا کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں، اب یہ ایک مجموعی کیفیت کا انہوں نے بیان کیا ہے، تو واضح ہے یہ تو کہ کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن وہ نقصان پہنچا نہیں پاتا، تو اچھا ہے اس اعتبار سے کہ یہ کسی بھی نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے گا۔ اب اسد بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ واضح ہے کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے مگر اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، اب کیا یہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ہاں فلاں رشتہ دار جو ہے نا اس سے میری بنتی نہیں ہے وہی ہوگا، یا فلاں میرے گھر کے اندر جو فرد ہے اس سے بنتی نہیں ہے اسی نے یہ کیا ہوگا، جیسے کہ ساس بہو کا معاملہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، لے دے کے وہ کہانی اسی کے اوپر آتی ہے۔ اب کیا ایسا ذہن بنا لینا چاہیے اس طرح کے خوابوں کی وجہ سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بدگمانی ہوتی ہے، صحیح، ویسے اگر بندہ کسی کے بارے میں ذہن بنا لے بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی قرینے کے، تو بدگمانی ہے، اور بدگمانی تو بڑا ہی شدید جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا، اسے شریعت نے بڑا ہی سختی سے منع کیا ہے۔ یہ تو ہے کہ بندہ جاگتے ہوئے ویسے عمومی طور پر اپنی زندگی میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے۔ اب رہا خواب کا معاملہ، تو خواب میں تو دیکھیے نہ ہی کسی رشتہ دار کی طرف اشارہ کیا ہم نے، نہ ہی کسی دوست کا کہا، ہم نے ایک مطلقاً بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رہے کہ خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا، یہ تو ایک اشارے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے واقعی دیکھے اور کسی رشتہ دار ہی کو دیکھے کہ جو اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تب بھی اس بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ دلیل ہے کہ یہی شخص ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر کوئی حکم نہیں نافذ کر سکتے۔ مثال ہے، کسی نے دیکھا کہ میرے گھر میں وہ شخص آیا اور جو میرا فلاں مال گم ہوا ہے وہ چوری کر کے گیا ہے، اب خواب کے معاملے پر یہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ وہی شخص چور ہے، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا ذہن بنا سکتے ہیں۔ تو خواب ہے، آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جو کہا کہ کسی عزیز کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں یوں ذہن بنا لینا، تو اس سے ہمیں شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے، اور نہ ہی یہ خوابوں کی تعبیر سے کوئی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو برا معاملہ ہے وہ کسی فلاں رشتہ دار نے کیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، عمومی حالات کے اعتبار سے ہم نے چونکہ عرض کیا ہے، اب غور کر لیں، اگر واقعی کوئی بظاہر ایسا قرینہ ہے کہ کوئی شخص، عموماً ہوتا ہے بعض اوقات معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی قصداً کوئی نقصان پہنچانا ہی چاہتا ہے، تو بندہ پھر اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، عملی طور پر اقدامات کرے۔ چلیں جی، اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ بعض جو ہے وہ عامل حضرات یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ رشتہ داروں میں سے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، الف سے اس کا نام شروع ہوتا ہے، خا سے شروع ہوتا ہے، زے سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ پورے خاندان کے اندر جس کا نام بھی الف سے شروع ہوگا وہ سارے اس کو اپنے دشمن نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایسا نہ کریں، بلکہ حسن اخلاق اور اچھے ذہن کو اپنا تقویت دیں اور اچھا سوچیں، انشاءاللہ عز و جل اچھا ہی ہوگا۔ جی اگلی کال۔ جی، خالد محمود میرا نام ہے، شکر سے بات کر رہا ہوں۔ میں خواب کی تفسیر کا پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب میں آٹا خریدنا نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی، خریدنا نظر آتا ہے، وہ بھی آٹا۔ ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ عز و جل انہیں رزق میں وسعت ملے گی۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور کوشش بھی کریں کہ اس کے رب عز و جل کی جو فرما برداری کے کام ہیں اس میں مزید کوشش کریں، انشاءاللہ دنیاوی طور پر بھی اس کے فوائد ملیں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں اذان دے رہا ہوں، میں یہ دیکھا تھا، براہ کرم اس کی تعریف بتا دیں۔
कुछ समझ नहीं आई इनकी कॉल, कह रहे हैं ख्वाब में अजान दे रहा ख्वाब में अजान दे रहे हैं। अगला हिस्सा क्या बयान किया वो समझ में नहीं आया। अगला हिस्सा क्या बयान किया इन्होंने? हाँ जी, ख्वाब में इन्होंने अजान ही दी है, बस अजान देते हुए देखना, अजान देते हुए अपने आप को ख्वाब में देखना। इसके बारे में ये है कि अगर ये ख्वाब देखने वाला शख्स जो है वो फासिक मुअलिन नहीं है, यानी एलानिया गुनाह नहीं करता, नेक तबीयत शख्स है, नेक आदमी है ज़ाहिरी एतबार से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसे अल्लाह तबारक व तआला के करम से हज की सादत नसीब होगी। अल्लाह ताला आपको हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। कोशिश करें अपने अमाल को मज़ीद बेहतर करने की भी सही करें, इंशाअल्लाह अच्छा ख्वाब है आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सबको, हर मुसलमान को बार बार मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। चलें जी, माशाअल्लाह। देखा आटा और नहीं, इन्होंने अजान देते हुए देखा और जो है इनको माशाअल्लाह बहुत अच्छी ताबीर बयान की गई। अल्लाह ताला आपके हक़ में ये बेहतर फरमाए। जी अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ख्वाब ये है, मैं हिंद गुजरात कच्छ से आदम फूर बोल रहा हूँ। मुझे अमीर अहले सुन्नत ख्वाब में आए और मुझे एक चीज़ दी, जो चीज़ हम यहाँ गाय और भैंस के दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, वो बोतल दिए, तो इसका मतलब इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हिंद गुजरात से हमारे इस्लामी भाई, उनको चीज़ दी है अमीर अहले सुन्नत ने। जी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की आपने ज़ियारत की है, मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की ज़ियारत करना, औलिया किराम की ख्वाब में ज़ियारत करना, ये बाइस बरकत हुआ करता है। अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए। अलबत्ता जो ख्वाब का दूसरा हिस्सा आपने बयान किया है, हो सकता है आपका काम वगैरह का ऐसा सिलसिला हो या ऐसे इलाके में आप रहते हों तो वही चीज़ आपको ख्वाब के अंदर नज़र आई, उसका कोई ताबीर से ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता अमीर अहले सुन्नत की जो आपने ज़ियारत की है बाइस बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी नेमत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह आपने अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत कर ली है। तो अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें मदनी काफ़िले का जदवल अता फरमाया है, मैं ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत मदनी काफ़िले और रोज़ों से बड़ा खुश होते हैं जी। तो ये आपकी सीरत में हमने देखा है। तो आप रोज़ों नफली रोज़े रखने की भी तरकीब बनाएं, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आने वाले हफ़्ते को अमीर अहले सुन्नत को जो हर हफ़्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है, तो उसमें भी आप अपने घर के अंदर ही बैठकर या आपके जो शहर के अंदर इस्लामी भाइयों से मालूमात करके आप जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर देखने का सिलसिला हो वहाँ पर जाकर शिरकत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अमीर अहले सुन्नत की बराह रास्त भी आपको ज़ियारत हो जाएगी। जी अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा बात अतारी ज़िला जिलम से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, मैंने एक ख्वाब देखा, में एक औरत है, उनको मैं और दीगर कुछ लोग हैं, हम मिलकर एक कब्र में उतार रहे हैं। जब कब्र में उतार चुकते हैं तो वो देखते ही देखते औरत जो है वो टांगें हिलाना शुरू कर देती है और फिर हम खुद ही उसको कब्र से ऐसे खींच कर बाहर निकाल देते हैं। और फिर एक दो दिन बाद फिर मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे कोई करीबी अजीज, हम दोनों और कुछ और भी लोग साथ हैं, हम एक जनाजे को कंधा दिए हुए लेके जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। तो पहले मैंने सिलसिले में ख्वाब ये रिकॉर्ड कराया था लेकिन वो नहीं चला था, तो मेहरबानी फरमा कर इसकी ताबीर अता फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर भाई, पहले तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर पहले कॉल नहीं चली थी उसकी माजरत भी करते हैं। दूसरा ये भी ज़हन बना के रखें कि कॉल्स काफ़ी होती हैं और अच्छी नीयत के साथ आप कॉल रिकॉर्ड करवाएंगे तो सवाब मिल ही जाएगा, अगरचे वो चले या ना चले। बहरहाल फिर भी माजरत करते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी कॉल्स को शामिल किया करेंगे। जी असद भाई, उमर भाई जहलम से थे और इन्होंने जनाजे ही देखे हैं। पहले एक औरत को देखा, दफन कर दिया, निकाल दिया, फिर दूसरा जनाजा देखा। जनाजे इन्होंने देखे और जिस तरह का इन्होंने बयान किया है तो बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह के ख्वाब बकसरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं जैसे कि इन्होंने बयान किया है। तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। एक तो इसकी और भी वजूहात, कई वजूहात होती हैं इस तरह के ख्वाब नज़र आने की जो कि परेशान कुन होते हैं।
اس میں ایک تو یہ میں عرض کروں گا کہ سونے سے پہلے آپ تھوڑا سا تیاری کر لیا کریں سونے کی، اور وہ کیا ہے، باوضو ہو کر سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، آخری کلام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی کوشش کریں۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ الٹا سوتے ہیں، پیٹ کے بل سوتے ہیں، ایسا نہیں سونا چاہیے۔ ایسا سونے کی وجہ سے بھی اس طرح کے پریشان کرنے والے خواب نظر آتے ہیں۔ اسی طرح الٹی کروٹ بھی نہیں سونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آخری جو ہماری گفتگو ہے، جو ہمارا دیکھنا ہے، سونے سے پہلے ہم کیا دیکھ کر سوئے، ہم کیا بات کر کے سوئے، اس کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے انسان کے خواب کے ساتھ۔ تو ایک تو سونے سے پہلے دعا وغیرہ پڑھ کر باوضو سیدھی کروٹ سنت کی نیت سے سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پریشان خواب لگتے ہیں، بعضوں کا شیطان کی جانب سے اس طرح کا عمل ہوتا ہے، تو اگر بکثرت کسی کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہوں اور باوجود کوشش کے چھٹکارا نہ ملتا ہو، ذہن بھی پریشان ہے، بڑی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ہر ایک کی کال ظاہر ہے کہ انٹرٹین نہیں کی جاتی کیونکہ بہت زیادہ کالز ہوتی ہیں، رہ بھی جاتی ہیں، تو ایک وظیفہ میں عرض کیے دیتا ہوں ایسے ہمارے ناظرین کہ جنہیں پریشان خواب آتے ہیں، کہ جیسے اب ان کو مردے بکثرت نظر آتے ہیں، اور مردے بھی جو ہے وہ ڈراؤنے اور عجیب و غریب قسم کے، تو اس طرح کا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو جو باتیں میں نے عرض کی وہ عمل کریں۔ اور ایک خاص اس کا وظیفہ ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جو شائع شدہ کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ بھول جائیں تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ ڈراؤنے خواب اگر نظر آتے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یا متکبر 21 بار سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر کسی کو اس طرح کے ڈراؤنے خواب بکثرت نظر آتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ ان سے چھٹکارا پائے گا۔ تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، جو ہمارے کالر اسلام بھائی تھے، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے تو اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ جی، یا متکبر 21 مرتبہ، یا متکبر 21 مرتبہ یہ آپ سونے سے قبل پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، بہت ہی سستی ہے، اور اس گھر کا تو ہر گھر میں اس کتاب کا تو ہر گھر کے اندر ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر فیضان اورات کا ایک پورا چیپٹر ہے، اور اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ گھریلو اپنا توہمات اور مسائل کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سونے سے متعلق اسد بھائی نے جو ہماری توجہ دلائی کہ سنت کے مطابق سوئیں، تو اگر آپ چاہیں تو سنتیں اور آداب یہ دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کریں، اور اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو بھی لے سکتے ہیں، تو اس سے بھی بہت ساری سنتیں اور آداب آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں کہ جن پر آپ بآسانی عمل بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنا ان کے اوپر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدیل احمد ڈیٹ آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ اسد بھائی، آج میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک گرگٹ کو دیکھا جو کہ پہلے گرے کلر کا تھا، اس کے بعد وہ سرخ کلر کا ہو گیا، اور یہ خواب جب میری آنکھ کھلی دیکھ کر تو تقریباً 1:30 بج رہا تھا۔ برائے کرم اس کی تعبیر عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبیل بھائی لیاقت آباد کراچی سے، انہوں نے خواب ریکارڈ کروایا ہے، گرگٹ کو دیکھا ہے۔ جی دیکھیے، مختلف جانوروں کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے گرگٹ کی خصوصیت بیان کی، اور یہ اچھی خصوصیت شمار نہیں کی جاتی، بلکہ اردو محاوروں کے اندر اس طرح کے محاورے بھی موجود ہیں کہ یار فلاں تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، یعنی دو رخا آدمی ہوتا ہے جو کسی ایک بات پر قائم نہیں ہوتا، کبھی کیا بات کرتا ہے کبھی کیا بات کرتا ہے، اچھی اور بری بات کو مکس کر دیتا ہے، غلط اور سچ کے درمیان میں فرق نہیں کر پاتا، ایسے شخص کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ نبیل غالباً نام تھا ان کا۔ نبیل بھائی، آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے دوست احباب میں جن کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق ہے غور کیجئے، اپنی صحبت پر غور کیجئے، کہیں کسی ایسے شخص کی صحبت تو آپ اختیار نہیں کیے ہوئے کہ جو چغلی کھاتا ہو، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہو، اچھی بات نہ کرتا ہو، اچھی بات کو چھپاتا ہو، بری بات کو ظاہر کرتا ہو۔
اگر ایسا ہے، بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے. اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، ورنہ اس کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، کہیں آپ کو بھی وہ نقصان نہ پہنچائے. ہمیں اپنی صحبت کو اچھا بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ برکتیں پائیں گے. یہ خواب آپ کے لیے بطور تنبیہ کے ہے، غور کر لیجئے گا. جی ضرور غور فرمائیں، نبیل بھائی بھی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی ضرور اپنی صحبت پر جو ہے وہ غور فرمائیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صحبت ہمیں لے ڈوبی اور ہمیں جو ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے، دنیاوی طور پر بھی نقصان اس کا ہمارے سامنے آئے. اپنی صحبت کو اچھا بنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا. آخر میں دعوت یہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. ہر جمعرات کو اپنے اپنے علاقوں، شہروں، ملکوں میں ہونے والے ہفتہ واری دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی کے اندر ظاہری طور پر بھی دیکھیں گے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. اس سلسلے کو اللہ رب العزت ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ